الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت والد ماجد مدد الہم کی کچھ طبیعت علیل تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں پر بیان کروں. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو آپ کے سامنے میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، یہ جو سورت ہے یہ بڑی عظیم سورت ہے. اس کے بڑے فضائل ہیں اور اس کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم شاید ایک مجلس میں اس کو احاطہ نہ کر سکیں. یہ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سبع من المثانی، یعنی ایسی 7 آیتیں کہ جن کو قرآن کریم میں بار بار، جن کو انسان بار بار پڑھتا ہے. یعنی ہر نماز میں، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر ہر رکعت کے اندر چاہے کوئی اور سورت پڑھے نہ پڑھے، لیکن یہ سورت پڑھنا لازمی ہے. اسی لیے یہ کہا گیا کہ جو آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا نماز میں، اس کی نماز نہیں ہوگی. تو لہذا یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انتہائی اہم صورت عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صورت ہے یہ ام القرآن ہے، اور یہ جو مجھے عطا کی گئی ہے یہ صورت، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ مجھ سے پہلے کسی بھی کتب سماویہ میں، یعنی انجیل اور تورات، زبور وغیرہ کے اندر یہ صورت نہیں عطا کی گئی.
یہ خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آواز سنائی دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بہت سارے ایسے فرشتے نازل ہوئے کہ جو پہلے کبھی آسمان دنیا پر یا دنیا کے اوپر نازل نہیں ہوئے، اور وہ یہ صورت لے کر آئے اور یہ فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جو صورت آپ کو عطا کی گئی ہے اور اس سے پہلے کسی بھی اور کتابوں میں نہیں دی گئی۔ تو یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے۔ یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر قرآن پاک کا ایک خلاصہ بھی ہے، اور اس کے اندر شفا بھی ہے۔ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی صحابی یا کسی شخص کو کسی جانور نے ڈس لیا تھا، تو اس کے اوپر یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا، تو ان کو جو ہے وہ شفا یابی ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ وہ کہیں گئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو جس جگہ وہ گئے وہاں پر کوئی صاحب بیمار تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کے اوپر کوئی رقیہ پڑھ دیں، تو انہوں نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو انہوں نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ تھا کہ یہ رقیہ ہے؟ بے شک یہ رقیہ ہے، یہ ایک دم ہے جس کے ذریعے سے انسان شفا یابی ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمیدنی ربی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسنانی عبدی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بندے نے تعریف کی، میری ثنا بیان کی، اور میری تمجید اور میری بزرگی بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ جو ہے یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ عطا کروں گا جو یہ مانگے گا۔ جب آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے کہ جو اس نے مانگی ہے میں اس کو وہ عطا کروں گا۔ تو اس پوری صورت کے اندر جو سکھلایا گیا ہے وہ کیا چیز سکھلائی گئی؟ دو باتیں بنیادی طور پہ، دو یا تین باتیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی اہمیت۔ دوسرے نمبر پر اپنی عاجزی اور اپنی انکساری، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم کچھ نہیں ہیں جب تک کہ آپ کی مدد شامل نہ ہو، آپ کی توفیق نہ ہو، آپ کی رضا نہ ہو۔ تو اس کا اظہار، اپنی عجز کا اظہار، اور پھر دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو گویا کہ اس کے اندر حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین، یہ در حقیقت شکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ تو شکر ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور جو آدمی شکر کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں لازماً تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور جو آدمی شکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ بِعَذَابِكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں کر دے جب اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ تو شکر ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان
جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اور شکر جب انسان کرتا ہے تو انسان مثبت سوچ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان اچھا گمان رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اب اگر وہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھے گا، ہمیشہ یہ سوچے گا کہ اسی میں خیر ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی خیر ہے، ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ میرے لیے کر رہا ہے اس میں بے خیر ہی خیر ہے، اور اس پہ شکریہ ادا کرتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر ہی خیر عطا فرمائیں گے، اس کو ہر قسم کی شر سے دور فرما دیں گے. تو ایک مرتبہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بعد ایک ایسی امت بھیجنے والا ہوں کہ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے گی، اگر اسے کوئی خیر پہنچے گا تو وہ فحمد اللہ و شکر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کرے گا اور شکر کرے گا. اور اذا اصابتہ مصیبت، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے گی تو فحمد اللہ و صبر، تو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گا اور صبر کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ حمد دونوں صورتوں میں کرنا ہے، چاہے اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو، حمد دونوں صورتوں میں کرنا ہے. اور پھر حمد کے ساتھ اگر بری حالت ہے تو صبر بھی کرنا ہے. تو انسان، تو حدیث ان سے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا جب ان کے اندر اگر حلم نہ ہو، عقل نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو اپنی طرف سے اپنا حلم عطا کر دوں گا کہ جس پر یہ وہ بندے کیا کریں گے. تو در حقیقت انسان جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا شروع کرے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر سانس، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان شکر ادا نہیں کر سکتا. ہم جو ایک روٹی کھاتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ روٹی ہمارے پاس بس گھر والوں نے آٹا آیا اور اس کی روٹی گوندھ کر روٹی بنا لی. لیکن آپ کو اگر اس کے پیچھے غور کریں تو ایک روٹی کے پیچھے پوری آسمان و زمین کے کتنے سارے کارخانے، کتنے سارے عوامل، کتنے سارے لوگ، کتنی ساری چیزیں کام کر رہی ہیں. اگر زمین میں گیہوں نہ اگتا، انسان نے تو بیج ڈالا لیکن اس کو اگایا اللہ تعالیٰ نے، اس پہ آسمان کی طرف سے بارش ہوئی، اس پہ سورج نے اپنی روشنی ڈالی، اس پہ آکسیجن آئی، ہوا آئی، سب چیزیں اس کے اندر اس کے موافق ہوئیں، اور اس کے بعد وہ انسان نے اس پہ کام کیا. اس کے بعد پھر وہ بعد میں وہ اس کو نکالا گیا، اس کو صاف کیا گیا، اس کو پیسا گیا، پھر اس کو منڈیوں میں لایا گیا، منڈی سے پھر انسان کے جو تاجر ہیں ان کے پاس لائے گئے، پھر تاجروں سے ہمارے ہاتھ میں آیا، اور پھر ہمارے ہاتھ سے پھر ہم نے کھایا. کتنا لمبا تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ جو سارا کام ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ جب انسان جب روٹی کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھ لے، کہ اتنی نعمتیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں. تو انسان کو اگر اپنے ہر چیز پہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی کس قدر انعامات ہیں اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب شکر ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اس کو گناہوں سے بچائیں گے، اس کو عذاب سے بچائیں گے، اور اس کو مصیبتوں سے بچائیں گے، اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. اور جو دوسری چیز فرمائی وہ یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب آدمی دعا کرے تو دعا کرنے کے کچھ تقاضے ہیں. ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے،
دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے عجز کا اظہار کرے کہ میں کچھ نہیں ہوں آپ کے بغیر، سب کچھ آپ ہی کا ہے. اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرے، تو اس کے بعد پھر دعا مانگے. تو اس کے بعد جو دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہیں. تو چنانچہ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے ایک دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ اس طریقے سے دعا مانگو. تو جو دعا ہے، یہ دعا بھی بڑی عظیم چیز ہے. اس پوری صورت کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمیں شکر کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ دعا کس طرح مانگو. تو اس میں دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شکر بیان کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ جو کہ رحمان الرحیم ہے. قل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے تم ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، کہ چاہے تم اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو چاہے رحمان کے نام سے پکارو، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ ہیں، ان سے تم پکارا کرو اور ان کے ذریعے دعا کیا کرو. لیکن بعض اسماء حسنیٰ جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو احادیث کے اندر فرمایا گیا کہ یہ اسم اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ جب انسان ان کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. ان میں سے ایک الرحمن الرحیم بھی ہے، اور انہی میں سے ایک یا حی یا قیوم بھی ہے، اور انہی میں سے ایک یا ذی الجلال والاکرام بھی ہے، اور انہی میں سے ایک یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض بھی ہے. مختلف روایات میں مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں آئی ہیں. اور انسان جب اللہ تعالیٰ کو مکمل عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اور یہ ذکر جو ہے یہ در حقیقت یہ بڑی عظیم عبادت ہے. جب اللہ تعالیٰ کہ انسان جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کا ذکر فرماتے ہیں. تنہائی میں ذکر کرتا ہے تو تنہائی میں ذکر فرماتے ہیں، اگر مجلس میں ذکر کرتا ہے تو مجلس میں ذکر فرماتے ہیں، فرشتوں کی مجلس میں ذکر فرماتے ہیں. تو یہ فرمایا گیا کہ الدعاء ہی العبادہ، اور یہ الدعاء مخ العبادہ، کہ الدعا، یہ دعا کرنا بھی در حقیقت عبادت ہے. انسان جتنا زیادہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان وہ چیزیں مانگے جو کوئی بڑی چیزیں ہوں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کا اگر جوتے کے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے. چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنا ہر خواہش، ہر تکلیف، ہر بات کرتا رہے اور دعا مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے. جب بھی کوئی اہم کام شروع کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کرے، تو تاکہ انسان کا جو رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط جڑا رہے. احادیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جب مسجد میں داخل ہوں، مسجد سے نکلیں، وضو کریں، وضو سے غسل کریں، بیت الخلاء جائیں، یہاں تک کہ جب بیوی کے پاس جائیں تو ہر موقع کے اوپر ایک دعا تلقین فرمائی. یہ دعائیں ہمارے لیے بڑی عظیم اثاثہ ہیں، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے انسان اگر ہر وقت یہ معمول بنا لے انسان، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جڑا رہے گا. اور یہ جو دعا ہے، انسان کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی ضائع نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بہت سی دفعہ دعا مانگتے ہیں سمجھتے ہیں قبول نہیں ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کہیں زیادہ، ماں سے بھی زیادہ 99
ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ جو چیز یہ بندہ مانگ رہا ہے اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر جب انسان دعا مانگتا ہے تو اگر وہ چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے تو اس کو وہ عطا کر دی جاتی ہے، یا اس سے کوئی اور چیز جو بہتر ہو اس کو وہ عطا کر دی جاتی ہے، اور یا پھر جب وہ قیامت کے روز جائے گا دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تو بہت سارے تحائف تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو پوچھے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنا کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، تو میرے لیے یہ اتنی چیزیں کس وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے فلاں وقت دعا مانگی تھی، ہم نے اس وقت دعا رد نہیں تمہیں وہ عطا نہیں کیا تھا، اس کی جگہ یہ چیز اٹھا کے رکھ لی، تو وہ یہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، اتنی عظیم نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی رکھی ہوں گی۔ تو یہ ساری دعاؤں کی فضیلت ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو تقدیر کو بھی بعض اوقات بدل دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء ينفع ما ينزل او ما لم ينزل، کہ دعا او کما قال علیہ السلام، کہ دعا جو چیزیں نازل ہونے والی ہیں یا جو ابھی نازل نہیں ہوئیں ان سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوگا، اور لیکن ساتھ ساتھ یقیناً اس پہ یہ بھی لکھا ہوگا کہ اگر اس بندے نے دعا مانگ لی تو اس کو وہ چیز مل جائے گی، اور اگر دعا نہیں مانگی تو نہیں ملے گی۔ تو انسان جب دعا مانگے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی یہ مت سوچے کہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ سچے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عز و انکساری کے ساتھ دعا مانگے، اور خاص طور پہ وہ دعائیں جو انسان اپنی ہدایت کے لیے مانگتا ہے، اپنی اللہ تعالیٰ سے نیکی کے لیے مانگتا ہے، اپنے تقوی کے لیے مانگتا ہے، اپنی آپ کی اصلاح کے لیے مانگتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس سے بہتر کیا چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت عطا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دعا تو لازماً ہی قبول کریں گے انشاءاللہ۔ تو لہذا اپنے ہدایت کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے، اپنے آپ پہ تقوی اختیار کرنے کے لیے، اپنی عفت کے لیے، ہر اپنی اچھائی کے لیے، خیر کے لیے انسان دعا مانگے، یہ دعائیں لازماً قبول ہوں گی، کیونکہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اور ہر خیر والی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انسان کو۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگے، ویسے تو دنیا کا میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنا ہی بڑا کوئی سخی انسان ہو، آپ ایک مرتبہ مانگیں، دو مرتبہ مانگیں، تین مرتبہ مانگیں، چار مرتبہ مانگیں، زیادہ زیادہ، یہاں تک کہ اس کو وہ اکتا جائے گا، وہ کہے یہ تو مانگتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی جو کہ انتہائی سخی ہے، کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ذات ایسی ہے کہ جب اگر نہ مانگو تو ناراض ہو جاتی ہے۔ جتنا مانگو گے اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نہ مانگنے والے کو، انسان کو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ لہذا ہم ہر نماز کے بعد دعا مانگا کریں، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ دعا کی کچھ آداب ہیں۔ ایک ادب تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرے، دوسرا یہ کہ اپنی عاجزی کا اظہار ہو، تیسرا یہ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر درود شریف پڑھ لے اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگے تو درود شریف تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے ضرور۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ایک چیز قبول کرے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز قبول کرے اور دوسری چیز کو رد کر دے؟ تو لہذا اس کے بعد
یہ اول و آخر درود شریف پڑھ لے۔ اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، جو کہ دعا کی قبولیت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ کہ انسان کی جو کمائی اور اس کی آمدنی ہے وہ حلال کی ہونی چاہیے۔ اگر انسان خدا نخواستہ حرام کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے پراگندہ بال، پراگندہ کپڑے پہنے ہوئے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیسے قبول کرے جبکہ ان کا پہننا بھی حرام کا، کھانا بھی حرام کا، سب چیزیں اس کی حرام کی، تو پھر اللہ تعالیٰ دعا کیسے قبول کرے؟ تو لہذا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ کئی ہماری غذا میں کوئی حرام روزی تو نہیں آ رہی۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ انسان بہت سی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک تو انسان اس کو حرام روزی سے بچنے کی کوشش کرے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے کہ یا اللہ مجھے حلال طیب رزق واسع عطا فرما، میرے رزق میں مجھے وہ عطا فرما کہ جو کہ بالکل پاکیزہ ہو، وہ بھی اللہ ہی سے مانگ لے۔ اور جو بھی ایسے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، مثلا گناہ ہے تو آدمی زیادہ زیادہ استغفار کر لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، سید الاستغفار پڑھ لے، تو جب استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ سے، استغفار کر کے دعا مانگے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، کیونکہ وہ ایک طریقے سے اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ ما اصر من استغفر، کہ جو آدمی استغفار کر لیتا ہے وہ گناہوں پر ڈھٹائی یا اصرار کرنے والا نہیں ہوتا، چاہے وہ بے شک دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرے، لیکن وہ اگر استغفار کرتا رہے گا ساتھ ساتھ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی غفار ہے، معاف کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید مت ہو، جب بھی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کہ ایسی قوم پیدا فرما دے کر دے گا جو گناہ کرے گی اور تو استغفار کرے گی۔ تو انسان کے لیے یہ تو انسان کی جبلت میں ہے کہ اس سے غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو کہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو استغفار انسان کرتا رہے، دعا سے پہلے استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنے پیار سے، محبت سے انہوں نے کہا یا اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کی ذات پاک ہے، میں ظالم تھا۔ تو انسان اگر یہ پڑھ لیا کرے، آیت کریمہ پڑھ لیا کرے، تو اس کے کتنے مصائب، کتنے پریشانیاں اس کی دور ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں کہ ہم اس طریقے سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، استغفار ہو، درود شریف ہو، اور ساتھ ساتھ اپنے عزت کا اظہار ہو، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی کہ ایسے نہیں کہ اوپر سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن دل کے اندر اس دھیان نہ ہو، دھیان کے ساتھ دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اسی لیے جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو سورہ فاتحہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے اوپر پورے دھیان کے ساتھ پڑھے کہ کیا اس کا پڑھا جا رہا ہے اور کیا اس کا مطلب ہے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ انسان کو بہت سارے پریشانیوں سے نکالتی ہے، یہ اس کے اندر شفا بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف اس کے اندر فضائل ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بہت سارے فضائل بھی آئے ہیں۔
تو لہٰذا اس کو زیادہ زیادہ ویسے بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کے اندر جو انسان کو ایک درس دیا گیا ہے کہ انسان کس طریقے سے دعا مانگے اللہ تبارک تعالیٰ سے، تو اس کو بھی صحیح طرح سمجھنا چاہیے، اور اپنے لیے ہدایت کے لیے اور اپنی نیکی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں تمام باتوں پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔